نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دین صرف احادیث رسول میں ہے۔ حدیث آخرت کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے آخرت کی خیر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں، میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا تم حدیث سیکھو اور یاد کرو، ایک ایک حدیث کے یاد کرنے پر ایک ایک درہم انعام دوں گا۔ چنانچہ میں نے اسی طرح احادیث یاد کی۔ امام ابن مبارک سے پوچھا جاتا تھا کب تک حدیث لکھتے رہیں گے؟ فرمایا شاید کوئی ایسا عمل جس سے مجھے اس سے زیادہ نفع مل جائے تو میں شاید اس کو لکھنا بند کر دوں، اور میں نے ابھی تک کوئی ایسا علم سنا نہیں ہے، نہ میں نے ایسا کوئی عمل دیکھا جو اس سے افضل ہو۔ امام احمد بن حنبل سے سوال ہوتا ہے کہ آدمی کب تک حدیث لکھتا رہے؟ فرمایا مرتے دم تک۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں تو قبر میں جانے تک طالب علم ہی رہوں گا۔ حسن بصری سے سوال کیا گیا کیا 80 برس کا آدمی بھی حدیث لکھے؟ تو انہوں نے فرمایا جب تک اس کی زندگی اچھی ہے تو ضرور لکھے۔ اور حدیث سننے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبریاں ہیں۔ نبوت تو اللہ کے اختیار سے، اللہ کے انتخاب سے ملتی ہے، البتہ خوشخبریاں باقی ہیں، نیک خواب ہیں جنہیں کسی مسلمان کو دکھایا جائے تو یہ نیک خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک شخص یزید بن ہارون کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھتا ہے، سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا؟ انہوں نے کہا میرے لیے رب تعالیٰ نے جنت مباح کر دی۔ پوچھتے ہیں کیا قرآن حکیم کی وجہ سے؟ فرمایا حدیث کی وجہ سے۔ مولانا ابو بکر داؤد نے اعتصام بالحدیث کے بارے میں فرمایا اے انسان، چنگل مار یعنی مضبوط پکڑ لے اللہ کی رسی یعنی قرآن پر، اور تابع ہو جا ہدایت یعنی حدیث کا، اور اپنے حریف کے مقابلے میں کتاب اللہ اور حدیثوں کی پناہ لو، اور اللہ کے رسول کی طرف سے یقیناً تو نجات اور نفع پائے گا۔ اور تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جا جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، ورنہ تو حدیث والوں پر طعن و تشنیع اور جرح کرنے لگے گا۔ تو بات ہے علم حدیث کے حوالے سے کچھ خوشخبریوں کی۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر اس حدیث کے لیے محبت پیدا کی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آج ہو رہا ہے، زمین و آسمان اور کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو وجود بخشا تھا، پھر قلم نے لکھا، جس چیز پر لکھا صحیفے وہ خشک ہو گئے، قلم اٹھا لیے گئے، اور وہی اللہ کی تقدیر ہے جس کے مطابق آج ہم یہاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں جو چیز طے کر رکھی ہوتی ہے اسی کے مطابق لوگوں پر رحمت ہوتی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مل بیٹھنے کو برکتوں والا بنا دے۔ ہم جس کتاب کو شروع کرنے لگے ہیں یہ صحیح بخاری ہے۔ یہ درس حدیث نہیں ہے یا درس نہیں ہے کہ آپ اس کتاب کو صرف میں بولتی جاؤں اور آپ سنتے جائیں۔ یہ دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے الحمدللہ۔ اس کتاب کی کل احادیث ہے 7563۔ ان احادیث میں ریپیٹیشن ہے۔ ائمہ نے اس ریپیٹیشن کو اوائڈ کیا، تو یوں ہمارے پاس احادیث کا
کل ذخیرہ جو رہ گیا 2230 احادیث ہیں، یعنی 2230 احادیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس میں کوئی ریپیٹیشن نہیں ہے، لیکن باقی جو احادیث ہیں یعنی تقریباً کوئی 5537 احادیث یا 33 احادیث یہ ریپیٹڈلی آئی تھیں جن کو الگ کر دیا گیا، اور یہ امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری کی ذخیرہ حدیث ہے، جس کو مختصر کیا امام ابو العباس زین الدین احمد بن عبد اللطیف الزبیدی نے۔ یہ سب بہترین اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے۔ حدیث کا پڑھنا یہ بھی باعث برکت ہو، اور یہ آپ کی زندگی کی کتاب ہے۔ زندگی کو آپ سن کے یاد نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اسے باقاعدہ طور پر پڑھا نہ جائے۔ سب سے پہلی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے۔ ہم درود سے آغاز کریں گے مگر مشترکہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو ایک بار اللہ کی رحمت جس پہ ہو جائے وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے، اور یہ تو 10 بار کی رحمتیں ہیں۔ تو دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بخاری کی پہلی کتاب ہے کتاب بدء الوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز۔ پہلا باب ہے رسول اللہ کی طرف وحی کی ابتدا کس طرح ہوئی، یعنی اس کا ظہور کیوں کر ہوا۔ پہلی روایت حضرت عمر ابن خطاب سے ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے شمار ہوگی جن کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی۔ پہلی بات جو اس حوالے سے ہے وہ یہ کہ ہر ایک کا عمل اس کی نیت کے مطابق طے ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں نیت کی وجہ سے عمل قبول ہوتا ہے، نیت ہی سے کوئی عمل خالص ہوتا ہے اور نیت کی وجہ سے ہی وہ عمل کھوٹا ہو جاتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے بیان کیا کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص شرکت کرتا ہے ناموری کے لیے، ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے تاکہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے، تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون لڑتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص اس ارادے سے جنگ میں شریک ہو تاکہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ بلند رہے، صرف وہی اللہ کے راستے میں لڑتا ہے۔ یعنی میدان جنگ میں تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں کسی کا جہاد قابل قبول نہیں ہے ماں سوائے اس کے جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے لڑتا ہے۔ بخاری کی کتاب الجہاد کی روایت ہے 123 3126 2810 نمبر پہ۔ اور بہت ہی اہم روایت ہے عبادہ ابن صامت سے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور نیت نہ رکھے مگر رسی لینے کی، بس اس کو وہی چیز ملے گی جو اس کی نیت میں ہے، یعنی جہاد کا ثواب نہ ہوگا کیونکہ اس کی نیت خالص نہ تھی۔ اگرچہ رسی کوئی بڑی چیز نہیں ہے مگر اتنا سا خیال رکھنے سے بھی خلوص کو دھبا لگتا ہے اور ثواب مٹ جاتا ہے، لہذا سوائے اللہ کی رضا کے کوئی اور نیت نہیں کرنی چاہیے۔ نسائی کی روایت ہے 3140 نمبر پہ۔
اور حضرت ابو سعید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا، اور جو شخص شہرت کے لیے عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا، جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرمائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے 2381 نمبر پر، اور یہ بات ہے پہلی حدیث کے حوالے سے، جس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ نیت کا خالص ہونا ضروری۔ اب بھی یہاں آئے حدیث رسول کو پڑھنے، اس کو سیکھنے کے لیے نیت خالص کر لیجئے۔ اللہ کی خوشی سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی بڑی دولت نہیں۔ انسان جو محنت کرتا ہے محنت کا اجر تبھی ملتا ہے جب ایک کام اللہ کے لیے خالص، اور یہ یاد رکھیے گا کہ نیت کا تعلق ایک بار کے عمل سے نہیں۔ مثلا آج کے لیے آپ نے نیت کی، یہ ہمیشہ کے لیے کافی نہیں ہو جائے گی۔ ہر بار جب آپ گھر سے نکلیں تو اللہ کی خوشی کی نیت سے نکلیں۔ جب آپ اللہ کی رضا کی نیت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا آنا، جتنی دور سے آپ چل کے آئیں گے، اپنی گاڑی پہ آئیں گے یا کسی اور وسیلے سے آئیں گے، تو یہ سارا راستہ جو ہے آپ کے لیے گواہ بن جائے گا۔ اور پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور زمین کے اندر کی چونٹیاں تک اس وقت تک دعائیں کرتی ہیں جب تک کہ واپس نہیں پلٹ آتے۔ دوسری حدیث ہے وحی کے آغاز کے حوالے سے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حارث بن ہشام نے سوال کیا تھا رسول اللہ سے کہ اللہ کے رسول آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کبھی تو میرے پاس گھنٹی کی طرح آواز آتی ہے، اور نزول وحی کی تمام حالتوں میں یہ حالت مجھ پر زیادہ دشوار ہے، پھر یہ حالت مجھ سے دور ہو جاتی ہے اس حال میں کہ فرشتے نے جو کچھ کہا میں اس سے اخذ کر چکا ہوتا ہوں، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے آدمی کی صورت میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو میں حفظ کر لیتا ہوں۔ ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کہ بے شک میں نے سخت سردی والے دن آپ پر وحی اترتے ہوئے دیکھی ہے، اور سلسلہ منقطع ہونے پر دیکھا کہ اس وقت آپ کی مقدس پیشانی سے پسینہ بہنے لگتا تھا۔ تو اس میں کیفیات وحی کا تذکرہ ہے۔ پہلی چیز جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وحی کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کا لفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کرنا، اور وحی اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے اس کے نبی پر آنے والے پیغام کو، سرعت کے ساتھ جو پیغام نبی کے دل پر اتارا جاتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی بہت ساری اقسام ہیں۔ وحی قلبی، ایک دل کے اندر کوئی بات اتار دی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام، اور پھر فرشتے کے ذریعے سے آنے والی وحی۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 51 ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی پیغمبر وہ بھیجتا ہے پھر وہ اس کے حکم سے جو چاہتا ہے وحی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے جو طریقے تھے ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے آپ کے لیے اس علم کا حصول کتنا مشکل تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی تھی آپ کا سانس رکنے لگتا تھا، چہرہ متغیر ہونے لگتا تھا، کھجور کی شاخ کی طرح زرد پڑ جاتا تھا، سامنے کے دانت سردی سے کپکپانے لگتے تھے، آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ الاتقان کی روایت ہے، یہ امام سیوطی کی کتاب۔ وحی کی کیفیت اتنی شدید ہوتی تھی، بعض اوقات آپ کسی سواری پر ہوتے تو وہ سواری آپ کے بوجھ سے بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنا سر حضرت زید بن ثابت کے زانوں پہ رکھا ہوا تھا، اسی حالت میں وحی آنی شروع ہو گئی۔ حضرت زید کی ران پر اتنا بوجھ پڑا کہ انہیں لگا کہ شاید میری ہڈیاں سرما ہو جائیں گی۔ یہ زاد المعاد کی روایت ہے، ابن قیم کی کتاب ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، اور یہ روایات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ پتا چل جائے کہ محمد رسول اللہ نے ہماری خاطر کتنی مشقت اٹھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچانا تھا، آپ پر کیا کیفیات گزری۔
آپ نے فرمایا جب یہ وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میری روح کھچ رہی ہو. یعنی اتنا سخت وقت ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم سنتے ہیں تو ہمارے کان سنتے ہیں ہوش میں، جس وقت ہم سوتے ہیں تو ہمیں ارد گرد کی کوئی بات سنائی نہیں دیتی. وحی کا معاملہ درمیان کا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نہیں سوتا تھا، آنکھیں سوتی تھی. کہ آپ جب سوتے بھی تھے تو آپ کا دل نہیں سوتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے آپ نے کبھی تجربہ کیا ہوگا کہ آپ خواب میں کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں اور بات کرتے کرتے آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ کو لگے گا آپ کی زبان من بھر کی ہو گئی. بہت بوجھل زبان فیل ہوتی ہے. تو یہ وحی کے علم کی کیفیت ہے کہ جب فرشتہ آپ کے پاس آتا تھا آپ اسے دہراتے تھے، اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوتی تھی. کبھی ارد گرد والوں کو بھی ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں جب آپ پر وحی نازل ہوتی آپ کا چہرہ انور اس کے قریب شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ سنائی دیتی تھی. مسند احمد کی روایت ہے. اسی طرح سے جیسے ہم دیکھ رہے تھے فرشتہ یا تو اپنی اصلی صورت میں آتا ہے یا کلام الہی یا پھر ارد گرد جیسے گھنٹیوں کسی آواز سنائی دیتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ سب سے مشکل طریقہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی تھی، لیکن وحی کا ایک حصہ ایسا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے قرآن حکیم میں محفوظ کیا گیا. یہ وحی متلو ہے جس کو ہم تلاوت کرتے ہیں. وحی کی دوسری قسم بھی ہے جس کا تذکرہ ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے. یہ وحی غیر متلو ہے، تلاوت نہیں کی جاتی. قرآن حکیم میں آتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، آپ وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کہا، جو کیا، وہ سب من جانب اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھا. اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے مثال ہے. آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے بہترین علم دیا اور مجھے ادب سکھایا، کیونکہ رسول اللہ نے کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا. اور لوگ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک نام امی ہے، کہ آپ نے کسی انسان سے نہیں، اپنی ماں سے ہی جو سیکھا. یعنی جیسے زبان انسان سیکھتا ہے تو زبان تو بغیر کسی سکھانے والے کے بھی بچہ سیکھ جاتا ہے، مگر علوم آپ نے اپنے رب سے سیکھے. تیسری حدیث ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوئی وہ اچھے خواب تھے. جو خواب آپ دیکھتے وہ صاف صاف صبح کی روشنی کے مثل ظاہر ہو جاتا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلوت کی محبت آپ کو دے دی گئی. مراد یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی عزیز ہو گئی. آپ غار حرا میں خلوت فرمایا کرتے تھے اور وہاں آپ لگاتار عبادت کیا کرتے تھے بغیر اس کے کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آتے. اسی قدر زیادہ راہ بھی لے جاتے یہاں تک کہ آپ کے پاس وحی آ گئی. آپ غار حرا میں تھے، یعنی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر فرشتے نے مجھے پکڑ لیا، زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے تکلیف ہوئی. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ 3 بار اسی طرح سے ہوا. پھر مجھ سے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. یعنی جو پیدا کر سکتا ہے وہ علم بھی دے سکتا ہے. سورہ العلق کی آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، پڑھو اور یقین کر لو کہ تمہارا پروردگار بزرگ ہے. پھر رسول اللہ کا دل اس واقعے کے سبب مارے خوف کے کانپنے لگا اور آپ ام المومنین حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے اور وہاں موجود لوگوں سے کہا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. چنانچہ انہوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا. یہاں تک کہ جب آپ کے دل سے خوف جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے جو حال ان پر غار حرا میں گزرا تھا بیان کر کے کہا
لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے، مجھے بہت خطرہ ہے۔ خدیجہ بولی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی گواہی ہے ایک بیوی کی جانب سے۔ یقیناً آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ناتواں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو چیز لوگوں کے پاس نہیں وہ انہیں دیتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مدد کرتے ہیں۔ پھر خدیجہ آپ کو لے کر چلیں اور ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزہ جو کہ خدیجہ کے چچا کے بیٹے تھے ان کے پاس آپ کو لائیں۔ ورقہ وہ شخص تھا جو جاہلیت میں عیسائی ہو گیا تھا، عبرانی کتاب لکھا کرتا تھا، جس قدر اللہ کو منظور ہوتا تھا انجیل کو عبرانی میں لکھتا تھا، اور بوڑھا آدمی تھا، بینائی جا چکی تھی۔ تو ام المومنین حضرت خدیجہ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے اپنے بھتیجے سے اس کا حال سنو۔ ورقہ بولے اے میرے بھتیجے تم کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ نے جو کچھ دیکھا تھا اسے بیان کر دیا۔ ورقہ نے آپ سے کہا وہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیے، یہ ابتدا ہے وحی کی، اور اللہ کے رسول کو معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، انہیں تو یہی پتا تھا لقد خشیت علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر ہے۔ پھر ورقہ نے کہا اے کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ نبی ہوں گے، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ رسول اللہ نے سن کر تعجب سے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ یعنی یہ تو مجھ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ ورقہ نے کہا ہاں، جس شخص نے آپ جیسی بات بیان کی اس سے ہمیشہ دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کی نبوت کا دور مل گیا تو میں آپ کی بہت ہی بھرپور طریقے سے مدد کروں گا، مگر چند ہی روز گزرے تھے کہ ورقہ کی وفات ہو گئی اور وحی کی عارضی طور پر آمد چند دن کے لیے رک گئی۔ تو رسول اللہ پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد غار حرا میں خلوت نشینی اختیار کی۔ ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رسول اللہ پر سچے خوابوں کا آغاز ہوا تھا ربیع الاول میں، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور غار حرا میں آپ عبادت کرتے تھے تحنس، اسے تحنس کہتے ہیں۔ علامہ عینی کی شرح بخاری میں ہے کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا تھی، آج ہم تو جانتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نوافل اور بہت کچھ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا۔ پھر آپ کی عبادت کیا تھی؟ تو جواب یہ ہے غور و فکر اور عبرت پذیری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کیا کرتے تھے اور واقعات سے عبرت حاصل کرتے تھے۔ یہ وہی عبادت ہے جو اس سے پہلے آپ کے دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبوت سے پہلے کی تھی۔ ستاروں کو دیکھا تو یہ اللہ کی تجلی کی جھلک تھی، دھوکا ہوا۔ چاند نکلا تو اور بھی شبہ ہوا، سورج نکلا اس سے زیادہ۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ میں شرک اور شرکاء سے بیزار ہوں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی کیفیت سے پتہ چلتا ہے کہ علم کے آغاز میں ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا، کیسے پڑھیں گے، کیسے یہ علم آئے گا، کیسے سیکھیں گے۔ اور پھر رسول اللہ کی اپنی بیوی سے شیئرنگ اور ان کی تسلی سے ہمارے لیے نمونہ ہے حضرت خدیجہ کی ذات میں کہ ایک مثالی بیوی کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور قبل از نبوت آپ کا اخلاص اور اخلاق، دو چیزیں جو تھیں حضرت خدیجہ کی گواہی سے پتہ چلتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلص بھی تھے اور آپ بہت اخلاق والے تھے، حتیٰ کہ یہ تیسری وحی میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلی دور میں بھی مراسم شرک سے اجتناب کرتے تھے، اور آپ کنبہ پروری کرتے تھے، اہل خاندان کا بہت لحاظ کرتے تھے، بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، خود کما کر دیتے تھے۔ مفلسوں کو کچھ دے دینا اپنے مال میں سے اور بات ہے، کما کر دینا، خاص طور پر ان کے لیے کمانا اور بات۔ پھر مہمان نوازی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار تھی، مشکل وقت میں امر حق کا ساتھ دیتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں وہ معاہدہ کیا تھا جس میں 3 فضل نامی آدمی شامل تھے، اور یہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، پھر تعمیر کعبہ میں حصہ لینا۔ اور حضرت خدیجہ کا یقین تھا کہ ایسے اخلاق والا شخص رسوائی کی موت نہیں مر سکتا، اس لیے انہوں نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا،
ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. یہ حضرت خدیجہ کی گواہی تھی، اور ورقہ کی نظر پہچان گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ورقہ بن نوفل نے انہیں تسکین دی. اور حضرت جبریل وہی لانے پر معمور تھے، اسی لیے انہیں روح الامین کہا جاتا ہے. سدا وہی لے کر آتے رہے. اور ورقہ کی چاہت، شوق، حسرت، کاش میں اس وقت جوان ہوتا. لیکن آج الحمدللہ محمد رسول اللہ کی وحی بھی ہمارے پاس ہے جو آپ پر نازل ہوئی، اور زندگی بھی ہمارے پاس ہے. تو محمد رسول اللہ کے مشن کو تھام لیجئے کہ یہی مشن ہے. اسی چراغ سے چراغ جلیں گے تو جہان میں روشنی ہوگی انشاءاللہ. تو ورقہ نے اسی وقت آپ سے بات سنتے ہی مدد کرنے کی نیت کر لی کہ اگر میں جوان ہوتا، اگر میں وہ وقت پالوں گا، میں ضرور آپ کی مدد کروں گا. آپ بھی دل میں نیت کر لیجئے کہ نیت کے ساتھ ہی انسان کا عمل پرکھا جاتا ہے کہ انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو کام کیا، ہم جو ان پر ایمان لانے والے، ہم اس مشن کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اور نزول قرآن کی جب ابتدا ہوئی تھی وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور یہی رمضان کا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر. چوتھی حدیث جابر بن عبداللہ کی روایت سے ہے. وہ وحی کے بند ہو جانے کا حال بیان کرتے ہیں، فترۃ الوحی کا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک دن اس حال میں کہ میں چلا جا رہا تھا تو یکایک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی. میں نے اپنی نظر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا ایک کرسی پر زمین و آسمان میں معلق بیٹھا ہوا ہے. میں اس کے دیکھنے سے ڈر گیا، پھر لوٹ آیا تو میں نے گھر میں آ کر کہا مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو. پھر اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا دو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو. یعنی اب صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پرستش نہیں کرتے تھے، یعنی ہر طرح کی گندگی سے آپ کو اجتناب، کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے کہا گیا. یہ سورہ المدثر کی آیت نمبر 1 سے 5. تو فترۃ الوحی کا بیان ہے اس میں. اس کے دوران رسول اللہ کی کیفیت کیسی تھی؟ ایک طرف وحی آئی، پہلی وحی، پھر سلسلہ کٹ گیا، اب وحی نہیں آتی تھی. رسول اللہ ان دنوں کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ کو اس وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا. اوپر چلے جاتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں نیچے گرا دوں، لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ آپ اپنے آپ کو اوپر سے گرا دیں تو جبریل آپ کے سامنے آ گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. اس سے آپ کو سکون ہوتا، آپ واپس آ جاتے. لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہی تو آپ نے ایک مرتبہ اور ایسا ارادہ کیا، لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبریل سامنے آئے اور اسی طرح کی بات پھر کہی. صحیح بخاری کی روایت ہے 6982 نمبر پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہونے والا خوف یہ پہلی وحی ہے. اور معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کتنے زیادہ سٹرونگ نروز کے ہو چکے تھے. جب آسمانوں پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، ما زاغ البصر، نگاہ نہ چوندھی آئی، نہ اپنی حد سے متجاوز ہوئی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرواہ نہیں کی تجلیات کی، جنت کی رونقوں کی، آسمان کی مخلوقات کی، کسی چیز کی آپ کو پرواہ نہیں تھی، صرف اپنے رب سے ملاقات کی پرواہ تھی. یہ دوسری وحی ہے. وحی ہمیشہ مشن لے کر آتی ہے، اور اس وحی میں انڈیکیشن ہے کہ اب آرام کا وقت ختم ہو گیا. وحی کے طالب علموں کے لیے رب کا حکم ہے، اٹھو اور لوگوں کو ڈرا دو، رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. پھر اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ وحی میں تیزی آ گئی، یہ رب کی رحمت ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.